فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، کیسا رہا ان کا انجام، کہ ان کو ہم نے ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو بے نام و نشاں کر دیا، انا دمرناہم، اور ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا، وقومہم، اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کیا، اجمعین، تمام لوگوں کو جتنے نافرمان تھے ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو یہ ہیں ان کے گھر، یہ ہیں ان کے گھر، یہ ہیں ان کے گھر، خاویتاً، گرے پڑے۔ گرے پڑے کا مطلب کیا ہے؟ ان مکانوں کے اوپر انہیں بڑا مان تھا کہ ہمیں ہمارے مکان جب عذاب آئے گا تو بچا لیں گے، ہمیں ہمارے مکان اللہ کے عذاب سے بولیے گا بچا لیں گے، ہمیں تو عذاب کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اس کا عذاب ہمیں تو چھو بھی نہیں سکتا، ہم تو محفوظ ہیں، کوئی نہ آندھی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ زلزلہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پتھروں کو تراش کر ان کے اندر اپنے مضبوط قلعے، اپنے مضبوط گھر بنا رکھے ہیں، سو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ رب فرماتا دیکھو وہ کہتے تھے ہمارے مکان بڑے مضبوط ہیں، دیکھو ایک زلزلے کی دیر ہے، ایک زلزلے کی مار ہے، یہ دیکھو ان کے گھر گرے پڑے ہیں۔ بما ظلموا، یہ بھی ایک بڑا خاص لفظ ہے، بما ظلموا۔ اللہ پاک فرماتا ہے رب کسی کے گھروں کو تباہ نہیں کرتا، اللہ کسی کے گھروں کو ویران نہیں کرتا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گھروں کو بے آباد کرے، ویران کرے، تباہ کرے؟ اللہ کیا کرے گا کسی کو تباہ کر کے؟ اللہ کا مقصد تباہی نہیں ہے، بربادی نہیں ہے، اللہ تباہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ان کے گھروں کو اگر تباہ کیا ہے بما ظلموا، اس وجہ سے تباہ کیا ہے کہ ان کے ظلم ایسے تھے، ان کے کرتوت اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان کو زمین کے اوپر جینے کا کوئی حق نہ دیا جائے، انہیں زندگی کی سانسیں نہ دی جائیں، انہیں جینے کا حق نہ دیا جائے، انہیں زمین سے ملیا میٹ کر دیا جائے، کیونکہ وہ زمین کے اوپر رہنے کے لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ انہیں زمین کے اوپر چلنے دیا جائے، جینے دیا جائے، پھرنے دیا جائے، کھانے دیا جائے، اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے دیا جائے۔ ان کے ظلم ان کی تباہی کا سبب بنے، ان کے ظلم، ان کے کرتوت، کیونکہ وہ نافرمان تھے، وہ ظالم تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اللہ پاک فرماتا ہے ایسے واقعات کے اندر اہل علم ہی غور کر سکتے ہیں، جو کچھ جانتے بوجھتے ہوں انہی کو ان واقعات سے کچھ سبق ملتا ہے۔ اس میں بڑی نشانی ہے، ضرور نشانی ہے اس واقعہ میں، اس داستان میں۔ کن کے لیے نشانی ہے؟ اس قوم کے لیے، لقوم یعلمون، جو کیا کرتے ہوں؟ جانتے ہوں، کچھ علم رکھتے ہوں۔ علم، بے علموں کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کا نور، قرآن کا فیضان، قرآن کا سبق، قرآن کی ہدایت اہل علم کو نصیب ہوگی، بے علموں کو قرآن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید خود کہتا ہے غور کرو، سوچو، سمجھو، ان واقعات کو بار بار پڑھو، ان کا تذکرہ کرو۔ اسی کی کر دیں، اسی بس نرا پڑھ کے تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف پڑھنا، بس بغیر سوچے سمجھے پڑھنا۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ قرآن کا مقصد بغیر سوچے سمجھے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اسے معنی کے ساتھ پڑھو، اس کا مطلب جانو، اس کا مفہوم جانو، اس کا پس منظر جانو، اس کی تشریح میں جاؤ، مطالعہ کرو اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرو قرآن کا۔ وَآنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا عذاب آیا، مگر رب فرماتا ہے این عذاب کے اندر بھی ہم نے دو قسم کے لوگوں کو ہم نے نجات عطا فرمائی، جو اہل ایمان تھے اور جو متقی تھے۔ ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو، ایمان والوں اور تقوی والوں کو ہم نے بچا لیا،
ہم نے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے عذاب کن پر آیا؟ ظالموں پر۔ عذاب کن پر آیا؟ اور ہم نے نجات کن کو دی؟ ایمان اور تقوی والوں کو۔ ایمان اور تقوی والوں کو ہم نے انہیں کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا، انہیں کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی۔ زلزلہ آیا مگر ہم نے انہیں بچایا جو ہمیں اور ہمارے پیغمبر کو مانتے تھے اور ہماری بارگاہ سے ڈرنے والے تھے، جن کے دلوں میں تقوی تھا، جن کے اندر ایمان کی دولت تھی، انہیں ہم نے بچایا۔